السلام علیکم رمیش. وعلیکم السلام مالک صاحب. تھوڑی سی کلیئرٹی ہمیں دے دیں. یہ پہلے تو یہ بتائیں, اگر جب میچ شروع ہونے سے پہلے میچ ریفری نے کہا کہ بھائی اب ہاتھ نہیں ملائیں گے, اب پاکستان کو اتنا اس پہ ہو رہا ہے, اس وقت ان کی کلیئرٹی کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے پھر میچ کھیلا کیوں؟ اور پائیکرافٹ کے اوپر جب سب برائیاں اب نظر آ رہی ہیں, اور بالکل برائیاں اپنی جگہ پہ ہیں, تو پہلے اس کو ایز اے میچ ریفری انہوں نے مانا کیوں؟ اس کی تو تاریخ ہے, اس کی تو پوری ہسٹری ہے اینٹی پاکستان بائس کی. پہلے تو ان دو پہ آئیں گے, پھر ذرا میں ٹیکنیکل چیز پہ جاؤں گا آپ سے. دیکھیں, اس نے تو میسج کنوے کیا ہے انڈین ڈریسنگ روم کا. سو اس نے یہ کوئی اپنی طرف سے رول نہیں بنایا ہے کہ آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا ایک دوسرے سے. سو پہلے تو دیکھنا ہے نا کہ اس کا کام یہ ہے کہ میں نے بھی ایک ٹیم ہے وہ کہتی ہے ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. سو اس میں کیا ہے, وہیں پہ اگر ایکشن لے لیتے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سو یا تو پروٹیسٹ میں کھیلتے یا کہتے کہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے میچ کے بعد. اور مجھے بھی اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, بیکاز یہ پہلی دفعہ چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک ٹیم نے ہاتھ نہیں ملایا, وہ اسپرٹ آف کرکٹ کی بات کرتے ہیں, اور پھر ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دیا پریزنٹیشن کے اوپر. میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ پھر آپ کون ایڈیٹوریل کنٹرول کر رہا ہے. وہ جو بات کی ہے انڈین کیپٹن نے, اس کے اوپر کیا جو تھا میچ ریفری وہ ایکشن لے سکتا تھا یا نہیں لے سکتا تھا, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ آپ جو ہے ود ان پیرامیٹرز آف اسپرٹ کھیلیں گے, اینڈ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. سو کل کو تو یہ پھر مادر پدر آزاد ہو جائیں گے نا. کل کو پھر سلمان علی آغا جیتیں گے اور وہ کچھ بھی جا کے پریزنٹیشن پہ کہہ دیں گے, یا پھر افغانستان جیتے گا میچ تو وہ کچھ بھی کہہ دے گا. سو اس کے اوپر بھی کوئی ٹائٹ ایک طرح سے آپ کی رولنگ ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فوکس زیادہ اس پہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ جو بات کی ہے تو میچ ریفری کا اس کے اوپر کیا رول تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جب آئی سی سی کوڈ آف کانڈکٹ پڑھتے ہیں تو اس کا جو آرٹیکل 2 ہے یہ امینڈ ہوئے تھے 2023 میں. پرانا جو تھا اس میں تو بڑا کلیئر تھا کہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, وہ اب امینڈ ہو گیا ہے. لیکن اس کے اندر وہ لکھتے ہیں فار ایگزامپل کہ آپ ریسپیکٹ از سینٹرل ٹو دا اسپرٹ آف کرکٹ, پھر ہے شو سیلف بلا بلا بلا, congratulate the opposition on the success and enjoy those of your team, thank the officials and your opposition at the end of the match whatever the result. یہ اس کے اندر رولز کے اندر ہے آرٹیکل 2 کے اندر کہ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے دوسری ٹیم کا, آفیشلز کا, ریگارڈلیس کون جیتا کون ہارا. یہ تو ایک وائلیشن کلیئرلی ہوئی ہے, انہوں نے نہیں کیا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ دو چیزیں, اگر اب ہمیں اتنا چبھ رہا ہے اینڈی پائیکرافٹ ہماری کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کو, پہلے کیوں اس پہ اعتراض نہیں کیا جب یہ اپوائنٹ ہوا تھا میچ ریفری؟ سوال پہلا. اور دوسرا, جب یہ نہ انہوں نے انڈین کپتان نے آفیشلز کو تھینک کیا, نہ اپوزیشن کو, کچھ بھی نہیں کیا, تو وائلیشن ہے. انڈین کپتان کے خلاف ہم نے کیوں نہیں یہ ایکشن مانگا کہ بھئی اس نے یہ تمام وائلیٹ کیا, کوڈ آف ایتھکس سے سب کچھ. عثمان خواجہ کو تو رگڑ دیا, مسلمان تھا, فلسطین کی بات کر رہا تھا, تو آئی سی سی کے ڈبل سٹینڈرڈز تو ہیں. اور جے شاہ بیٹھا ہوا ہے جو امیت شاہ کا بیٹا ہے. امیت شاہ سے بدبودار آدمی کوئی نہیں ہے, 3 بدبودار ترین آدمی ہیں انڈیا میں, ایک نریندرا مودی ہے, ایک امیت شاہ ہے, اور اجیت ڈوول ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بنایا, اب آئی سی سی ان کا کنٹرول ہے. اس پہ بتائیں, آپ تو پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں, ایسی چیزیں پہلے پلان ہوتی ہیں, اور اگر ہو گئی ہیں تو کس کوالٹی کی ایڈوائس مل رہی ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جی کروڑوں کی تنخواہیں ہیں, کروڑوں کا بجٹ ہے, اور جناب ٹاپ لائرز ہوتے ہیں. ہم تو بڑی عجیب و غریب سی حرکتیں دیکھ رہے ہیں پی سی بی کی. دیکھیں, یہ مسئلہ تو بڑا ہو گیا نا, اس لیے کہ ایموشنز انوالو ہو گئے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں ہے. دیکھیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کی سزا کیا ہے, سو میں تو ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کا ممبر رہا تھا کوئی 15 سال. سو کبھی اس میں لکھا ہوا ہے ایک کہ آپ اسپرٹ آف کرکٹ کو آپ ہولڈ کریں گے. اس کی سزا کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے. اس کی سزا تو یہی ہے کہ آپ کی ایک طرح سے بیڈ پریس ملے آپ کو, اور فینس جو ہیں وہ تھو تھو کریں, اور آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا بتائیں کہ یہ ایک جینٹل مینلی سپورٹ ہے, اور آپ اس کے ٹریڈیشن کے اگینسٹ چلے گئے. اس پہ سزا کس کی ہے یا کس کی نہیں ہے, مالک مجھے اس کا فرینکلی میں آپ کو بتاؤں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, یا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ ایک میچ ریفری کو ہٹا سکتے ہیں. مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے, میں آپ سے فرینکلی بتاؤں. میں ان کے کوڈ, دوسرا جو آپ نے بات کی وہ ٹھیک بات کی. جی جی جی, اور جو دوسری بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کو اگر پولیٹیسائز پلیٹ فارم کو کریں گے تو پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر حرکت ہونی چاہیے. مجھے تو سلمان علی آغا جو ہے, جی جی
اگر وہ مائک لے کے چلے جاتے اور جا کے وہ کہتے جی کہ یہ جو بھی بات کرنی تھی وہ بھی پولیٹیسائز کر دیتے, تو ایک مطلب ہے پورے جو ہیڈ لائنز لگنی تھی وہ بھارت میں وہ بھی بہت زیادہ لگ جانی تھی. مجھے افسوس, مجھے جو رمیز پریشانی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. میں کہہ رہا ہوں اتنا اگر سٹینڈ لینا تھا تو آپ ٹیکنیکلی کریکٹ تو ہوتے. آپ نے ہینڈ شیک کی بات کی, ہینڈ شیک کہیں نہیں ہے لاز کے اندر, قانون کے اندر. جب آپ ایک کیس بنائیں گے تو آپ کو لیگل اس کی پروویژن چاہیے. آپ نے جب کوڈ آف ایتھکس میں 1.1.3 جو ہے ان کا, اس میں وہ لکھتے ہیں conduct prohibited under the code of ethics may also amount to a criminal offense, کہ کرمنل افینس ہے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ رسپیکٹ دیں گے سب کچھ کریں گے. انہوں نے تو جو کیس بنایا پائیکرافٹ پہ وہ بھی بڑا نالائکی کا کیس بنایا. دے ہیو ناٹ ایون, کپتان انڈین تو چھوڑیں جس کے پیچھے گئے ہیں اس پہ بھی بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. کوئی تھڑے کا وکیل لے کے انہوں نے کیس بنا دیا ہے. مجھے تو انکمپٹنس کی بات ہے. مجھے یہ بتائیں کیا یہ ہے کیپیسٹی کرائسس؟ ہماری جو پی سی بی کی ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کا جو انٹلیکچوئل انپٹ ہے اور جو وکلا کی کیپیبلٹی ہے کہ ایک کیس جس کے سامنے رولز ہیں سب کچھ ہیں اس میں بھی ہینڈ شیک پہ بات کر رہے ہیں جبکہ باتیں اس سے بڑی تھی یہاں پہ. دیکھیں اس وقت اگر میں کہیں کام کر رہا ہوتا کرکٹ بورڈ میں تو میں تو ٹیم کو اکٹھا کر کے ایک ہی چیز کہتا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اور موقع ہے, سو آپ میچ جیتیں, جو کہ میں پہلے بھی کرتا تھا. آپ بابر اعظم اینڈ کمپنی سے ایک ہی بات میں کرتا تھا کہ آپ کی ساری کرکٹ کا نچوڑ جو ہے نا جتنا بھی ہے وہ ایک میچ پہ منحصر ہے اور وہ ہے بھارت کے خلاف. آپ جیتیں گے تو ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ایز اے کرکٹ نیشن. ابھی تو وہ میمز ایسی بنتی ہیں اور اتنا تکلیف دہ عمل ہو گیا ہوا ہے کہ پہلے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ جیتنے والی ہے. تو اصل میں تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ لیٹ یور بیٹ اور بال ڈو دا ٹاکنگ. بٹ اینی وے اگر بہت زیادہ ایموشنز ہرٹ ہوئے اور ہوئے ہیں قوم کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی کیا گیا ہے وہ بلو دا بیلٹ ہے. وہ اس وقت آپ ایک کرکٹ فیلڈ کو آپ اس طرح سے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی مطلب ہے کہ پیسے والی جو ہے وہ تو بڑا سیدھا. اگر تو میدان جنگ کی ذلت کا بدلہ ان کا خیال ہے کرکٹ فیلڈ پہ ہونا تو اس سے بہتر ہے صلح کر لیں ہمارے ساتھ. تو بٹ اینی وے یہ دیکھیں مالک, اصل میں وہی بات ہے کہ اس وقت ایموشنز آر رننگ ہائی اور تھوڑا سا کول ڈاؤن کر کے اور اس کا ایک طرح سے بالکل لاجیکل طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کہ کیس کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے. اور پھر آپ نے اس کی دوسری چیز جو ہے, مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ $15 ملین پاکستان شاید کھو بیٹھ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں چلے اس وقت پیسے کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی کہ ملک کی عزت کی بات ہے اینڈ آل دیٹ. سو ملک کی عزت میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ اچھی چمکے گی اگر آپ اگلے میچ میں بھارت کو ہرائیں گے. اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمپلیفائی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اینڈی پائیکرافٹ کے اوپر جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ لیگلی کتنا ساؤنڈ اور سٹرونگ آپ ایکشن لے سکیں گے, کیونکہ میں تو اس کو ایسے ریڈ کر رہا ہوں کیونکہ جتنا میرا ٹاس کرنے کا ایک جو چیز ہوتی ہے کہ بھئی وہ میچ ریفری آتا ہے, وہ کوائن اٹھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کون ٹاس جیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ امپائرز کو دیکھتا رہتا ہے یا کانڈکٹ کیسے پلیئرز کر رہے ہیں, کوئی اپنا بال کو ٹیمپر تو نہیں کر رہا ہے یا کوئی اس طرح سے ٹیکٹکس جو ہیں وہ اس طرح سے ان جینٹل مینلی تو نہیں ہے. بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. اس طرح سے, اور اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک میسج جو ہے وہ ریلے کیا آگے, اور وہ میسج بے شک بہت ہی ایک طرح سے خراب تھا کیونکہ اس کا اینڈ اور زیادہ خراب ہوا ہے جو انہوں نے جا کے اور جو پریزنٹیشن میں ہوا ہے. سو وہاں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا زیادہ اسٹرانگر کیس ہے. جو پریزنٹیشن میں اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اس پلیٹ فارم کو, وہ کیا الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ ہے, مجھے یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے رمیز, بہت شکریہ.